بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب سرکار کو عین وقت پر سمجھ آ گئی کہ لاہور میں بسنت منانے کے حوالے سے ضروری احتیاط نہ برتی گئی تو بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جوش میں بسنت کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن پھر وسوسوں نے آن گھیرا کہ لاہور کی فضاؤں میں پتنگیں ہوں گی اور ان پر 804 یا کسی خاص کی تصویر ہوگی، اور یہ صرف خدشہ نہ تھا، ایسا ہونا تھا۔ پھر سوچی گئی، کتنی تعویلیں پیش کی گئیں، کتنی جگ ہسائی ہو جاتی اگر پورا جو ہمارا آسمان ہے وہ 804 اور قیدی نمبر 804 اور اس کے علاوہ عمران خان کی تصویروں سے اگر جگمگا رہا ہوتا۔ لاہور یہ ویسے بھی مذاق کرنے پر آئیں تو اگلے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، یہ بسنت والا معاملہ بغیر احتیاط کے رونما ہو جاتا تو سرکار کے ہوش و حواس پر کیا گزرتی۔ عجیب مخمصے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیڈر جو ہمارے اعصاب پر سوار ہے، اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس شر نے پنجاب کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہاں راج ہمارا ہوا کرتا تھا، بلا شرکت غیر ہمارا حکم چلتا تھا، اور الیکشنوں میں ہمارا ٹکٹ ہی بکتا تھا۔ شر سے اوروں کو بھی تکلیف ہے، لیکن ہماری تکلیف کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ طاقت کے ہمارے مرکز میں اس شر نے ہمارے جو تمبوؤں کو اکھاڑ دیا ہے۔ بظاہر حکمرانی تو اب بھی ہماری ہے، لیکن صبح شام یہ خیال دل کو تڑپاتا ہے کہ حکمرانی ہماری کسی اور کے مرہون منت ہے۔ اشتہار اپنے، تمتراک اپنا، لیکن حقیقت دنیا جانتی ہے۔ اس لیے شکر ہے کہ بر وقت احساس ہو گیا کہ بسنت والا فیصلہ گلے پڑ جائے گا۔ جس کسی نے بھی اس خطرے کا متنبع کیا ہے، اعلیٰ سول اعزاز کا مستحق ہے۔ پتنگوں اور گانوں پر پابندی، مسخرے تو کہیں گے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلے ایسے حکم صادر نہ ہوئے، لیکن مسخروں کی باتوں میں آئیں تو حکومت کیسے چلے۔ اس لیے جو درست حکم ہوا ہے کہ کم سن لڑکے غلط قسم کی پتنگ بازی کے مرتکب ہوئے تو بھاری جرمانوں کا سامنا ہوگا۔ پہلی واردات پر 50,000 جرمانہ اور دوسری پر 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لڑکوں کے جرمانے والدین کو ادا کرنے ہوں گے، اور نہ کر سکے تو تحصیلدار صاحبان زمین کے مالیے کے انداز میں جرمانے کی رقم وصول کریں گے۔ یہ تو نو عمر لڑکوں کی بات ہے۔ غلط پتنگ بازی کے مرتکب بالغ پائے گئے تو ایس ایچ او صاحبان فوراً فوجداری مقدمات قائم کریں گے۔ حکم میں عذر کچھ عجیب سا پیش کیا گیا ہے کہ پتنگوں پر مقدس مقامات کی تصاویریں یا ڈرائنگ نہ چسپاں ہوں۔ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ مقدس مقامات کی تصاویریں بسنت کے موقع پر ہوا میں اڑائی جائیں؟ حکم نامے کے نیچے تصویروں کا ذکر ہے کہ کسی شخص کی تصویر نہ ہو۔ یہ ہے اصل بات کہ لاہور کی فضائیں پتنگوں سے بھری ہوں اور ان پر ایک شکل یا ایک خاص نمبر نظر آ رہا ہو۔ خدشہ تو پھر صحیح ہے، اور جیسے عرض کیا ایسا ہونا تھا۔ فروری 2024 کے انتخابات میں کون سی احتیاط نہیں کی گئی؟ جلسے جلوسوں پر پابندی، لاؤڈ سپیکروں پر پابندی، امیدواروں اور ورکروں کے گھروں پر چھاپے، لیکن ووٹنگ کا دن آیا تو عوام نے اگلوں کا بینڈ بجا دیا۔ الیکشن کی شام نتائج آنے لگے تو ہوش اڑنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر فارم 47 کی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑ گئی اور صبح سے پہلے نتائج کا نقشہ بدل دیا گیا۔ 8 فروری کو اپوزیشن جماعتوں نے یوم احتجاج کا کہا ہے۔ حکومتی ایوانوں کو یوم تشکر منانا چاہیے، کیونکہ فارم 47 کا جادو نہ چلتا تو ایوانان اقتدار میں جو کرسیوں پر براجمان ہیں ایسے نہ ہوتے۔ ویسے تو ہم بیٹھے اقتدار میں ہیں، لیکن کوئی دن صحیح چین کا نہیں گزرتا۔ ایک پختونخوا کا چیف منسٹر کیا ڈھیٹ انسان ہے، جب دیکھو اس سردی میں اڈیالہ پہنچا ہوتا ہے۔ اس بار حد ہی کر دی، شرپسند ساتھیوں کے ساتھ پہلے اڈیالہ اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا۔ بس چلے تو اس چیف منسٹر کو فارغ کریں اور گورنر راج نافذ ہو جائے، لیکن افسوس کہ پختونوں کی سرزمین پنجاب نہیں، اور وہاں آسانی سے وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا جو 5 دریاؤں کی سرزمین میں ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے برداشت، ورنہ جو دل میں ارمان ہیں ایسے پورے ہوں کہ چیف منسٹر کو سمجھ آ جائے، لیکن مجبوریاں اس لیے ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ اور تو اور وہ چٹکلی سی خاتون ایمان مزاری اور اس کا خامند ہادی علی چٹھا نے وقتہ ڈالا ہوا تھا۔
इंसानी हुकूक के कुछ ज़्यादा ही अलमबरदार बने हुए थे। इज़्ज़त माब जज मजोका ने सही 17 साल की जो कैद उन दोनों को सुनाई है। ये और बात है कि फ़ैसला लिखते वक्त इज़्ज़त माब का कलम फिसल गया और क्यूबा, ईरान, शुमाली कोरिया और शाम को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ये भी असल गलती ईमान मजारी की बनती है कि ऐसी झुंझलाहट में डाला कि जहां इन ममालिक के ज़िक्र का कोई तुक ना था, कलम ऐसा फिसला कि ख्वामखा का ज़िक्र हो गया। फिर दोहरी मुसीबत के यूरोपीय यूनियन वाले इन सज़ाओं पर बोल उठे। मामला हमारा और तकलीफ़ यूरोपीय ममालिक को। ऊपर से ये बसंत वाला मामला हमने समझा शुगल मेला होगा, तारीफ़ होगी कि इतने बरसों की पाबंदी के बाद जवां हिम्मत पंजाब सरकार ने बसंत की इजाज़त दे दी। पहली कबाहत ये कि जहां बसंत पूरे पंजाब में मनाई जानी थी, वसवसे कुछ ऐसे उठे कि बसंत का मनाना सुकड़ते सुकड़ते लाहौर तक महदूद हो गया। फिर जब बसंत के रोज़ 804 और तस्वीर का खदशा कानों में पड़ने लगा तो बौखलाहट का उठना कुदरती अमल था। फिर यह नजरिया ज़रूरत के तहत पाबंदियों और सज़ाओं का हुक्मनामा, बात यहाँ तक ख़त्म न हुई। फिर इस कमबख्त गाने नकदा कोका के वसवसे उठे कि फ़िज़ाओं में ख़ास नंबर और मखसूस तस्वीर और अंदरून लाहौर हर छत से पूरे ज़ोर से ये गाना, इसमें भी जिक्र 804 का। कहाँ बसंत का मनाना और कहाँ ये सारे दर्द सर। मुसीबतें आना शुरू हुई तो एक एक करके नहीं बल्कि मूनसून की बारिश की तरह आती हैं। ये बसंत और ईमान मजारी वाले तमाशे क्या कम थे कि दाता दरबार के सामने गटर वाले मामले ने पेश आना था। उज़्मा बुखारी बड़ी मुस्तैद और हुनरमंद खातून है, लेकिन ये कहने से पहले कि गटर वाला मामला फेक न्यूज़ है, कुछ तहकीक ही कर लेती। ऐसा बयान घड़ा कि खामखा की मुसीबत सरकार के लिए खड़ी की। ताना जो थाना बाई गेट है उसका रद्दअमल अलबत्ता खूब था। सादिया नामी बदकिस्मत खातून जो अपनी बेटी के साथ गटर में गिरी, इनके खामंद गुलाम मुर्तज़ा वहाँ पहुँचे तो धर लिए गए और हस्बे रिवायत उसके साथ वो होने लगा जो थानों में होता है। सिर्फ SHO नहीं, मुतल्लिका SP भी मौजूद था। मुर्तज़ा से मनवाना चाहते थे कि इसने बीवी और बच्ची को गटर में खुद धकेला है। ये तो मामला जब बढ़ा और सोशल मीडिया पर फैल गया और पुलिस के हाथ रुके नहीं तो सुबह तक गुलाम मुर्तज़ा का एतराफ़ी बयान आ जाता कि बीवी और बच्ची का कातिल वो खुद है। अब मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। बहरहाल फ़िक्र की कोई बात नहीं है। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है, हत्ता कि बाकी मुल्क के लिए पंजाब गुड गवर्नेंस का मॉडल बना हुआ है। जहां तक गटर का ताल्लुक है, ढक्कन ना हो तो गिरने का अंदेशा रहता है। पंजाब हुकूमत को बसंत के बारे एहतियात बरतनी पड़ रही है तो लोग भी खुले गटरों से गुजरते हैं, तो कुछ लोग खुद भी एहतियात कर लें ताकि गटरों में ना गिरें और ये बात हुकूमत की जो गवर्नेंस है उस पर यह बात ना आए।